لیلاف قریش، قریش مانوس ہو گئے، فیملیئر ہو گئے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیاں ہوں گرمی ہوں، ایک سردی کے بعد گرمی آتی ہے، گرمی کے بعد پھر سردی آتی ہے، اس ساری چیزوں سے فیملیئر ہو گئے. یہ سب نہیں کر پاتے. یہ بڑے گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، سیریا اپنے، ان کا کام، ان کے یہاں کچھ اگتا تو تھا نہیں، کچھ زمین میں سے بھی نہیں نکلتا تھا، تو یہ جاتے تھے سامان لے کر ادھر سیریا، وہاں سے لاتے تھے کچھ، وہ یمن کی طرف لے جاتے تھے، جاڑوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں سیریا کی طرف دمشق. تو اب ادھر کی چیزیں وہاں پہ بیچتے تھے، وہاں کی چیزیں یہاں لیتے تھے. سب کا کام یہی تھا سارے قریش کا، اس لیے کہ ان کا اور کوئی کچھ نہیں تھا وہاں پر کسی طرح کا تجارت، بزنس، ساری آمدنی. اس کے لیے جب جن علاقوں سے گزرتے تھے بڑے خطرات ہوتے تھے. ان کے لیے ایک چیز تو یہ تھی، یہ لوگ وہ ہیں جہاں کعبہ ہے، یہ کعبے کے متولی قوم ہے، تو لوگوں ان کو نہیں چھیڑتے تھے. تو یہ کہا کہ یہ سب چیزیں وہ ابرہہ برباد کر دیتا تو یہ کچھ ہوتا ہی نہیں نا، سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا تمہارا جو عزت بنی ہوئی ہے. تو یہ جاڑے گرمی کے سفر، یعنی تجارتی سفر، بزنس والے سفر، یہ قریش کو کہا کہ یہ ان سب کے اندر یہ سب یہ کرتے ہیں. لیلۃ الشتاء، ایک گرمی آتی ہے، جاڑے آتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ جس گھر کی بات ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے ان کو تحفظ، سیکیورٹی ملی ہوئی ہے نا، اسی کے نام کے اوپر، بیت اللہ کی وجہ سے. اس کی وجہ سے اگر یہ اتنے امن میں ہے کہ بھوک کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہی رب البیت جو ہے اسی نے ان کو بھوک میں کھانا دیا. وہی رب البیت جو ہے وہ اس گھر کا رب پروردگار، اسی نے خوف کے دنوں میں جب چاروں طرف ٹکا ہوتا تھا ان کو نکل جانے دیتے تھے لوگ، تو اسی نے ان کو امن دیا. وہ حملہ اس نے کیا تھا، وہ یہ تباہ ہو جاتے تھے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا. یہاں کی ان کی پریسٹیج، عزت کا بھی مسئلہ نہیں رہتا، ان کی سیکیورٹی بھی نہیں رہتی. ان کا بھوک کا مسئلہ تو سب سے زیادہ تو ہو جاتا پورے عرب میں. اتنے لمبے لمبے سفر یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ بہت خطرناک سفر تھے اگر دوسرے لوگ حملے کرتے ہیں راستے میں. تو جس نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک میں ان کو کھلایا اور خوف کے سے امن دیا. پوری پچھلی صورت کا ایکسٹینشن ہی ہے یہ. تو اب تم اگر امن میں آ گئے ہو تو جس مرکز کی وجہ سے تم امن میں آئے ہو اس کے رب کے بندے بھی بنو، اس کی بندگی بھی کرو. تو اب یہ جو قریش لفظ ہے، اب اسے اپنے لیے بھی سمجھ لیں اسے. یہ تو کل ہو گئی اس ترتیب میں ایک تاریخی واقعہ تھا، ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی تھا. ہم نے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہم نے اس سے بات کر لی. اب قریش تو صرف وہیں کا قبیلہ تھا نا، آپ سے کیا کہا جا رہا ہے لیلاف قریش کے اندر؟ یہ قریش تو وہی تھے، اور اس کے بعد تو کوئی قریش کہیں ہوئے نہیں. یہاں جو قریشی وغیرہ کہلاتے ہیں معلوم نہیں وہ ان کی نسلیں ہیں یا نہیں ہیں، تو اپنے نام لگا ہوا ہے ساتھ میں. اور جو کہیں سچ مچ بہت بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں میں وہ نام نہیں لگاتے تو سچ مچ کوئی اس نسل سے چلے آ رہے ہیں تو وہ نام کے آگے ان کے قریشی ہے بھی نہیں. یہاں بہت سے جن لوگوں کے ہاتھ کے قریشی وہ ضروری نہیں کہ قریش انہی قریش میں سے چلے آ رہے ہوں. تو یہ کیا مطلب ہے یہاں پر کہ ہمارے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ خالی قریش کی بات کی گئی کہ بے اے قریش تم رب کعبہ کی بندگی کرو، اس پروردگار کے بندے بن جاؤ، اس لیے کہ تمہیں امن مل گیا، تمہارا بھوک کا مسئلہ ختم ہو گیا. قریش کا اس مادے کے اندر، ڈکشنری کے اندر، اس میں اگر آپ دیکھیں، اب یہاں وہ ڈکشنریز جو چونکہ قریش لفظ خالی اس قبیلے کے لیے آیا ہے تو آپ کو قرآنی ڈکشنریز میں تو نہیں ملے گا، لیکن اور دوسری عربی کی ڈکشنریز میں دیکھیں، جیسے المنجد یا دوسری ڈکشنریز کے اندر بہت سی اور ہیں، تو ان میں نے دیکھا، اسے کنسلٹ کیا. قریش کے مادے میں قرش العیالی، کمائی کرنا، قرش شے، کسی شے کے لیے قرش لفظ جو آتا ہے ادھر ادھر سے جمع کرنا. اقترش العیالی، اپنے گھر والوں کے لیے جمع کر کے پھر وہی مال کمانا. یہ بزنس کمیونٹی کو کہتے ہیں، خاص طور سے انہیں ویسے بھی جمع کرنا اور کمانا نان بزنس میں بھی کر سکتا ہے، لیکن خاص طور سے اسپیشلی بزنس کمیونٹی، اس کے لیے یہ قریش لفظ جو ہے آ سکتا ہے. تو پھر ان تمام لوگوں سے کہا گیا جو جمع کرتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، خاص طور سے بزنس کمیونٹی سے کہا گیا کہ تم اگر یہ جو نظام ہے سینٹرل نظام دین کا جس کا مرکز کعبہ ہے، تم اگر جو ہے وہ اس کی حفاظت اگر نہیں کرو گے، تمہیں خود کچھ کرنا ہوگا. اسے تباہ کرنے کے لیے قومیں اس کو تباہ کرنے کے لیے لشکر طرح طرح کے جو ہیں وہ دنیا میں لگے ہوئے ہیں. اگر تم نے خود اس کی حفاظت کرنے کی کوشش نہیں کی تو
اور اسی کی وجہ سے یہ اگر نہیں کی تو تمہیں امن بھی نہیں رہے گا اور تمہارا یہ بھوک کا مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا، پھر خوف ہی خوف ہوگا، پھر بھوک ہی بھوک ہوگی۔ حقیقی امن تو جو ہے وہ جب تو پاؤ گے سردی گرمی میں بھاگ دوڑ میں تم لوگ مصروف رہتے ہو، جب اس نظام کی حفاظت ہو جائے گی تب سچا امن ملے گا، اور تب سچی پراسپیرٹی آئے گی، خوشحالی آئے گی، جو واقعی کہیں اس بزنس کے ذریعے آنا چاہیے۔ اس کے لیے تم خاص طور سے اس رب کی جو اس بیت اللہ کا رب ہے اس رب کے بندے بنو۔ اب بندے بننے کی بڑی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے یہاں اس کا موقع نہیں ہے، آتی ہی رہی ہیں مختلف درس کے اندر جو قرآن کا ہمارا چل رہا ہے، تو بندے بننے کا، اس کے بندے بن جاؤ، اس کی بندگی میں لگ جاؤ۔ یہاں یہ نہیں اس کی عبادت کرو وہ 5 وقت کی عبادت ہو گئی، اس کے بندے بن جاؤ، فلیعبدوا، اس کے قانون کی حفاظت کرو، اس کے قانون کے اوپر چلو، اور تم جب اس میں لگ جاؤ گے اور کامیابی کے بعد بھی لگے رہنا، کیونکہ اللہ نے جب تمہیں خوف سے نجات دے دی، بھوک سے نجات دے دی، تو پھر یہ کامیابی آنے کے بعد پھر تباہ ہو جائے گا سب۔ کامیابی کے بعد بھی تمہیں یہ چاہیے کہ اسی میں لگے رہنا۔